الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی کس مختصر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز انعام تو گفتن کمال بے دبیست۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کی اس عظیم المقصد محفل شریف میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، آپ مہربانی فرما کر توجہ ادھر رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ جو ہے وہ جو چیز بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جاتی ہے وہ ادب ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جاتی ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا مقبول بناتی ہے۔ جس بارگاہ کا بندہ جتنا با ادب ہوگا اتنا ہی اسے فیض ملے گا۔ جیسے ایک فارسی کا مقولہ بھی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب بندہ جو ہوتا ہے اس کا نصیب بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور نصیب اچھا ہونے کے لیے یہ دنیا کا مال و دولت ہونا یہ انحصار نہیں کرتا اس بات پر کہ دنیا ہے اس کے پاس تو لہٰذا وہ بندہ جو ہے وہ بڑا نصیب والا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے ایسی بات، بلکہ نصیب والا ہونا جو ہے وہ عند اللہ قبول ہونا ہے۔ ادب جو ہے نا، ادب ہی بندے کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے۔ اور اعلیٰ مقام کا مطلب جو ہے نا وہ دنیا کے اندر جو ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بندے کے پاس پیسے ہوں، چار لوگ ساتھ لگے ہوئے ہوں، ہاں جی، پیسے تو اس وقت جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ کافروں کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کے اندر نیک لوگوں سے زیادہ فاسق لوگ جو ہیں ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ تو پیسہ پاس آ جانا یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح کر کے بندے کے پاس لوگ جو ہے نا فین فالوئنگ اس کی بہت زیادہ ہو، لوگ اس کے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں، یہ بھی بندے کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہاں جی۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید کا حکم دیا تو آپ اکیلے ہیں، دوسری طرف نمرود ہے اور اس کی حکومت ہے، لوگ تو سارے نمرود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پیروکار زیادہ نمرود کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ دعوت حق دو، ہاں جی، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، آپ فرعون کے پاس جاؤ، جا کر اسے سمجھاؤ، وہ طاغوت بن گیا ہے فرعون جو ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی یہ دو بندے ہیں، دوسری طرف فرعون ہے، اس کی جماعت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، پورے کے پوری جناب فرعونی ہیں، وہ پوری لشکر کھڑا ہوا ہے اس طرف، لیکن اکیلے موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جن چیزوں پر وہ انحصار کر رہے ہیں، جبکہ فرعون کا خود مقولہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ فرعون نے کہا تھا دیکھو جی، ایک طرف تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میرے ساتھ مل جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے ہی کیا؟ میرے پاس تو حکومت ہے، میرے پاس تو جائیداد ہے، میرے پاس تو باغات ہیں، میرے پاس تو نہریں ہیں، میرے پاس تو پورا مصر ہے، ان کے پاس کیا ہے تمہیں دینے کے لیے؟ تو چونکہ لوگ بھی سارے مادیت پرست تھے اس لیے اس نے ان کو دعوتی مادیت کی دی۔ مادیت کی دعوت سن کے مادیت پرست جو ہیں وہ سارے پگھل گئے، وہ سارے فرعون کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے کو کوئی بھی فرعونی تیار نہ ہوا، الا کہ دو چار لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا فرعونیوں میں سے۔ بنی اسرائیل تو مل گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فرعونیوں میں سے کچھ لوگ ہی تھے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر کے آپ کے ساتھ لگے۔ تو یہ جو مادیت ہے نا، یہ بندے کو نہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہونے دیتی ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا ہونے دیتی ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو دکان کی فکر نماز نہیں پڑھنے دیتی، کام کی فکر جناب مسجد میں نہیں جانے دیتی، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ فکر ہی ایسی ہے، مادیت جو ہے نا، ہر بندے کو روٹی روٹی روٹی، اور یہی وجہ اور سبب بنی ہے کہ پورا وقت دے کر بھی ہماری روٹی پوری نہیں ہو پا رہی، ہماری روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ پہلے گھر میں ایک بندہ کماتا تھا،
پورا خاندان قبیلہ کھاتا تھا، سارے گھر کے بچے کھاتے، بیٹے کھاتے، پوتیاں کھاتی، سارے کھاتے تھے. لیکن آج کیا ہوا ہے؟ سارے گھر کے کما رہے ہیں، یہاں تک مرد تو مرد، عورتیں تک کما رہی ہیں، وہ بھی باہر نوکریاں کر رہی ہیں اور پوری پھر بھی نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں کیا بندہ مومن تو اپنے دل کو میرے ذکر کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے ہاتھوں کو فارغ رکھوں گا، تیری ضروریات تجھے مہیا ہوں گی، تیری ایک ایک چیز میں برکت ڈال دوں گا، تجھے کہیں بھاگنے اور دوڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو یہ پیارے اور محترم بھائیوں، دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ میسر آ جانا، مادیت میسر آ جانا اور مادی افکار اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بندے کو میسر آ جائیں، تو یہ اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم جناب بندہ کامیاب ہو گیا ہے. بندہ کامیاب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے، بس کامیابی وہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب دیکھیں، ایک طرف جو ہے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، پورے مکے کے سردار کہلاتے ہیں، جائیداد بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اشرفیاں بھی ہیں، دینار بھی ہیں، درہم بھی ہیں، ہر چیز پاس میسر ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب وہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سارا کچھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب وہ ٹھہرے ہیں جی. تو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا ادب کی. ادب جو ہے یہ بندے کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک دنیا کی کوئی شے نہیں لے جا سکتی. حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے چلے کاٹے تھے، عبادتیں کی تھی، ریاستیں کی تھی، جنگلوں میں گیا، پہاڑوں میں گیا، غاروں میں جا کے عبادت کی. فرماتے ہیں ایک دن میں واپس آیا گھر، میری اماں نے مجھ سے پانی مانگا، کہا کہ بیٹا پانی دے دو بھائی عزیز. تو کہتے ہیں کہ میں نے پانی کا گلاس بھرا، مٹی کے گلاس ہوتے تھے یا شیشے کا گلاس ہوگا جو بھی ہوگا، تو ماتے میں لے کے آیا. اماں خیمے کے اندر ہیں، میں خیمے کے باہر کھڑا ہوں. میں نے دیکھا کہ اماں کی آنکھ لگ گئی ہے، اماں کو دوبارہ نیند آ گئی اور موسم سخت سردی کا. فرماتے ہیں کہ میں لے کے ایسے کھڑا اور علاقہ بھی برفانی، جیسے آپ کو پتہ یہاں بھی ہمارے علاقے ہیں، نران کغان کو چلے جائیں آپ تو کیسے برف پڑتی ہے. تو فرماتے ہیں میں ایسے لے کے کھڑا گلاس، پانی وہیں جم گیا، گلاس جو ہاتھ کے ساتھ چپک گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب اماں بیدار ہوئی کچھ دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد جیسے بیدار ہوئی کہنے لگی بھائی جی بیٹا پانی نہیں دیا. میں نے کہا اماں پانی لے کے حاضر ہے تیرا بیٹا، تیرا نوکر حاضر ہے. تو کہتے ہیں جیسے اماں نے گلاس کو پکڑا نا جی میں نے گلاس کو کھینچا تو کہتے ہیں نیچے سے چمڑا بھی اتر گیا برف کے ساتھ جمنے کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں خون جاری ہو گیا نیچے سے. اماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں آپ کی آنکھ لگ گئی تھی تو میں پانی لے کے کھڑا ہوا تھا. کہا بیٹا آپ مجھے جگا لیتے. میں نے کہا نہ اماں آپ بوڑھی ہیں. تو میں نے کہا تھکی ہوئی ہوں گی، آپ کو نیند آ گئی ہوگی تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں بیدار کیا، میں ہی کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بائی بسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفید بال میری اماں کے، پانی چھوڑ دیا میری ماں نے، سب سے پہلے سر سجدے میں رکھا، کہنے لگی مولا میرا بیٹا جو مانگتا ہے دے دینا اس کو، تم میرا بیٹا جو مانگتا ہے تو اسے وہ دے دے اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. بائی بسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادتوں سے، ریاستوں سے، ذکر و اذکار سے، کسی بھی شے سے، تسبیحات سے مجھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا جو ایک رات کی ماں کی خدمت اور میری ماں نے اس کے بدلے میں جو میرے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ. اسی طرح کر کے بارگاہ خدا بندی کا ادب ہے، بارگاہ خدا بندی کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں جی؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، کیا صرف لباس کو دیکھ لیں، باقی چیزیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف لباس کو دیکھ لیں. آیا کہ میں اور آپ جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، جو کپڑے وہاں پہن کے جاتے ہیں مسجد میں بھی وہ کپڑے پہن کے جاتے ہیں؟ کوئی نہیں پہن کے جاتے. صبح کے وقت کیا ہوتا ہے، بچے جو ہیں انہوں نے جناب اوپر شرٹ پہنی ہوتی ہے، نیچے شلوار پہنی ہوتی ہے، مسجد میں پہنچے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہ کپڑے پہن کے آپ کہیں جائیں گے کام کے لیے؟ نماز پڑھنے جائیں گے ہم، بٹن ہمارے یہاں کھلے ہوں گے، یہاں تک بٹن کھلے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. بندہ پوچھے انٹرویو کے لیے کہیں جاؤ گے نماز انٹرویو دینے کے لیے، وہاں بٹن کھول کے جاؤ گے؟ آپ بٹن کھول کے جاؤ گے آپ کا انٹرویو ہونے سے پہلے ریجیکٹ ہو جائے گا. کیوں ریجیکٹ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اس بندے کو تو ادب ہی نہیں ہے بھائی. وہ گو کہ کہہ نہ سکے کہ بندہ بے ادب ہے، لیکن وہ آپ کو فارغ کر دیں گے. انٹرویو ہی ممکن نہ لیں، اس کو باہر نکالیں بھائی، اس کو تو ادب ہی نہیں ہے کہیں آنے کا.
ہیں جی، تو بتائیں یار، جب بندہ بندوں کے سامنے جائے تو آداب کی رعایت رکھے، جب بندہ خالق کے سامنے جائے تو وہاں آداب بھی بھول جائیں اس کو، وہاں آداب یاد ہی نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسے جانا ہے ہم نے، ہیں جی۔ اور اسی طرح کر کے ایک عام مرض ہمارے نوجوانوں میں وہ کیا ہوگا جی، صبح کے وقت نماز پڑھنے جائیں گے، ایسے اٹھے بغیر جناب مسواک کیے، بغیر دانت صاف کیے ایسے مسجد چلے جائیں گے، نماز پڑھی، وہ جی کام پہ جائیں گے نا، جب دفتر جائیں گے تب دانت صاف کر لیں گے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ رب کی بارگاہ بڑی ہے، یہ لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، وہ ان کی بارگاہ بڑی ہے تیرے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مادیت کو سارا کچھ سمجھا ہے، اپنے جیسے بندوں کو خدا سے آگے سمجھ رکھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو ہم نے چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں ادب کے معاملے میں ہم ان کو تقدیم نہیں دیں گے، ہم ان کو آگے نہیں کریں گے، تو یہ پکی بات ہے بھائی صاحب، کچھ بھی ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جب قرآن پڑھنے لگتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے قرآن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آ کے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، ہیں جی۔ اور جب اس کے اپنے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہیں وہی بدبو والا منہ لے کے اپنے جیسے کسی دوست کے سامنے نہیں جاتا، دفتر میں نہیں جاتا، وہی گندا منہ لے کے مسجد میں چلا جائے اور جناب کھڑا ہو جائے رب کی بارگاہ میں، تو بتائیں فرشتہ کیسے قریب آئے گا اس کے؟ جب فرشتہ قریب نہیں آ گیا، اس کے منہ سے نور ہی پیدا نہیں ہوگا یار قرآن پڑھنے سے، تو وہ والی روحانیت اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ہی چیز سے بندہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی رب کی بارگاہ سے دور کر دیے جائے، تو یہ انتہائی نقصان والی بات ہے ہمارے لیے۔ کاش کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طرح کر کے ادب آ گیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے بھائی؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کی جائے تو اس عالم کی آواز سے آواز اونچی کرنا بھی منع ہے، اس عالم کی آواز سے آواز اونچی کرنا بھی منع ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کا ادب کیا ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے ایک نوجوان نے حدیث پوچھ لی حضور کی، نہ وہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے سنا دیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو کوڑے مروائے، جلاد کو بلایا، مارو اس کو کوڑے، اس کو اتنا ادب نہیں ہے، چلتے ہوئے میرے حبیب کی حدیث سننا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے آقا علیہ السلام کی حدیث کے کیا آداب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بیان فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ آپ کے دروازے پہ آپ پہنچے، کہا کہ جی وہ حدیث سنا دیں، آپ نے خادمہ کو بھیجا، پوچھا کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خلیفہ ہے اور حدیث سننا چاہتا ہے۔ آپ نے اچھا ٹھیک ہے، انہیں کہو انتظار کریں۔ خلیفہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غسل فرماتے ہیں، نیا لباس زیبتن فرماتے ہیں، خادموں کو فرماتے ہیں جا کے تم میری مسند لگاؤ، وہاں پہ بخور کی دھونی دی گئی، خوشبو جو ہے وہ دھنکائی گئی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے امامہ باندھ کے آپ تشریف لائے، آ کر کے آپ بیٹھے اپنی مسند پر، آپ نے فرمایا کہ ہاں جی اب آئیں۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہارون رشید نے، حضور ہم نے بلایا تھا، آپ نے اتنی دیر کر دی۔ اللہ اکبر۔ امام مالک نے فرمایا دیکھو کوئی مسئلہ پوچھنے آتے میں بتا دیتا، آپ آئے تھے حضور کی حدیث سننے کے لیے، تو جب تک میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس کے ادب کے پیش نظر میں وہ اہتمام نہ کر لیتا تو میں کیسے آپ کو حدیث پاک بیان کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد عظیم ہیں، آپ ایک دن بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے نے مسئلہ پوچھ لیا، اللہ اکبر، آپ نے ٹیک چھوڑی، بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، سر پہ امامہ شریف باندھا، امام باندھ کے میں ہاں اب پوچھو کیا بتاتے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے جواب دیا، جواب دے کر کے اس کو روانہ فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ادب ہے۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہم کیا بے ادبی کر رہے ہیں، کیا بے ادبی کر رہے ہیں؟ آپ ذرا بتائیں یار، مسجد کے اندر ناچ گانا ہو آپ برداشت کریں گے؟ بحیثیت مومن برداشت کریں گے؟ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں ناچ گانا آپ کو پسند نہیں ہے، ہیں جی؟ تو بتائیں یار، پھر تھوڑا سا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہی ٹی وی ہے، یہاں نہیں ہے ویسے کہہ رہا ہوں، یہی ٹی وی جو گھروں میں لگا ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر وہیں پہ جناب فلمیں گانے چل رہے ہیں، وہیں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنی بڑی بے ادبی اور اتنی بڑی گستاخی ہم کیسے برداشت کر گئے؟ بتائیں ذرا۔ یہ مجھے بھی برداشت ہے، آپ کو بھی برداشت ہے، کیسے برداشت ہوئی ہمیں؟ صبح کے وقت قرآن پڑھا جائے، بعد میں گانے پڑھے جائیں، ہیں جی، گانے گائے جائیں، میراثیاں ناچٹا پہ جو حرکتیں شیطانی کریں، سارا دن یہی کام کرتے رہیں، شام کے وقت دعا خیر پہ ٹی وی بند ہو جائے۔ بتائیں کیا کیا ہم نے یار؟ اتنی بڑی بے ادبی رب کے قرآن کی، وہیں پہ جناب کعبہ دکھایا جا رہا ہے، وہیں پہ آقا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ دکھایا جا رہا ہے، وہیں پہ ناچ گانا اور میراثیوں والے کام دکھایا جا رہا ہے۔
کتنی بڑی بے ادبی ہے، لیکن یہ وہ بے ادبی ہے کہ امت اس کو برداشت کر چکی ہے، امت کو اس پہ جناب غیرت نہیں آتی۔ بات معاملہ یہ ہوا ہے۔ اب جناب ادب آ گیا جی صحابہ کرام علیہ رضوان کا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب، کیونکہ وہ صحابہ آقا علیہ السلام کے، ان کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ عظمت ملی ہے، یہ ملی ہی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا تھا، ان کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے، ان کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے۔ انہوں نے کیسے ادب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، گھر میں حضور آرام فرما رہے ہیں، ایک صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں، اچانک اس نے کیا دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو پرلی طرف سے آقا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے، پرلی طرف سے آقا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سانپ کو مار دیں یا آقا علیہ السلام کو بیدار کر دیں، نہ، سانپ کو مارتے ہیں کھٹکا ہوگا، تکلیف ہوگی، آقا علیہ السلام بیدار ہو جائیں گے، آقا علیہ السلام کو ہلاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی نیند میں خلل ہوگا، قربان جائے اس جان نثار پر۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کے صحابی آقا علیہ السلام کے اور سانپ کے بیچ میں لیٹ گئے کہ سانپ ڈنگ مارے بھی صحیح تو مجھے مارے، میرے حبیب کو تکلیف نہ ہو۔ بتائیں یار کیا ادب ہے یار، یعنی ایسی خطرناک کیفیت میں، ایسی خطرناک حالت میں محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی نے ادب کی حد نہیں کر دی۔ تو بتائیں یار پھر یہ حضور کے صحابہ جو ہیں، ان کا ادب کرنا امت پر کتنا لازم ہے، پھر جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو ان کا ادب ایسا پسند آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ادب کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ادب کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا دہنا ہاتھ کبھی بھی اپنی یعنی کہ شرمگاہ والی جگہ پہ نہیں لگایا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا یار اس ہاتھ کے ساتھ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی تھی، لہذا یہ ہاتھ اب زندگی ساری اپنی شرمگاہ کو نہیں لگاؤں گا۔ اور یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے پوشیدہ مقامات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کرتے تھے، اور وجہ یہی بیان کی ہے صوفیاء نے، فرماتے ہیں کیونکہ ان آنکھوں کے ساتھ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے، اب یہ نگاہیں جو ہے نا حضور کے چہرہ دیکھنے کے لیے ہیں میرے پاس بس۔ اب ذرا میں اور آپ ہم ذرا غور کریں کہ یہ والا ادب، یہ والا مقام جو ہے، ہمیں بھی کبھی ہم نے سوچا ہوگا زندگی میں کہ ہم یہ بھی مقام حاصل کر لیں؟ جب سے ہم نے قرآن کو دیکھا ہے تب سے ہم جناب انگریز کو نہ دیکھیں، جب سے ہم نے محبوب علیہ السلام کے سچے غلاموں کو دیکھا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو ہم نہ دیکھیں ہیں۔ ہم تو بھائی دھڑا دھڑ فیس بک پر اور یوٹیوب پر آگے پیچھے جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا رسول کی بے ادبی اور گستاخی والی ویڈیو آئیں گی، ہر مسلمان دیکھنے کو تیار ہو جائے، ہر مسلمان دیکھنے کو تیار ہو جائے۔ یا دیکھیں تو صحیح کیا کیا آ رہا ہے جی؟ تو بتائیں نا یار، کوئی بندہ کسی کی اماں کو اور ابا کو گالی دے دے تو کیا خیال ہے وہ بار بار سنے گا اسے؟ دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے یار، سنے تو صحیح کہتا کیا ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بارگاہ کا ادب بھی ہم پر لازم ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، یہ جو کفر ہے نا، کفر یہ ہے اعلان لا تعلقی۔ کفر کیا ہے اصل میں؟ اعلان لا تعلقی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، اس کے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، اس بندے کا بیٹا جو ہے ابا کے دشمن کے دروازے پہ چلا جائے تو بتائیں ابا کہے گا نا تو میرا نہیں ہے، تو انہی کا ہے، تو میرا نہیں ہے، تو انہی کا ہے، جا تو انہی کے ساتھ رہ۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، اسی طرح کر کے کو کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے وہ جناب ہندوؤں کے مندر میں چلا جائے، وہاں جا کے تلک لگا لے، ہندوؤں کو گھنٹہ کھٹکا دے، بت کے سامنے سجدہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اعلان کفر ہوگا۔ اعلان کفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا یہ ہمارا اب نہیں رہا، یہ اب ہمارا نہیں رہا، یہ انہی کا ہو گیا ہے جن کے دروازے پہ چلا گیا ہے۔ اسی طرح کر کے کوئی بندہ جو ہے رحمان کا دروازہ چھوڑ کے شیطان کے دروازے پہ چلا جائے تو بندہ جو ہے نا اس کو کافر کہا جائے گا۔ کافر کہنا کسی کو حقیقت کے اندر یہ اعلان لا تعلقی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اب یہ بندہ رب تعالیٰ کا نہیں رہا، رب تبارک و تعالیٰ کا خیر خواہ نہیں رہا، اس کی بارگاہ کا خیر خواہ نہیں رہا، حبیب کریم علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہے، لہٰذا اس کا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، آج بحیثیت امت میں اور آپ ہم دیکھیں نظام تعلیم مجھے اور آپ کو میرے آقا علیہ السلام کا دیا ہوا مدرسے والا پسند ہے یا انگریز کا دیا ہوا انگریزی والا پسند ہے؟ بتائیں ذرا۔ انگریزی والا پسند ہے نا، تو ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کا نظام چھوڑ دیا،
اچھا پھر نظام حکومت کو دیکھ لیں، مجھے اور آپ کو نظام حکومت جو ہے حبیب کریم علیہ السلام کا دیا ہوا وہ نظام جس کو حضرت ابوبکر نے چلایا، حضرت عمر نے چلایا، حضرت عثمان نے چلایا، مولا علی نے چلایا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چلایا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا، بتائیں ہم کو وہ والا نظام پسند ہے یا انگریز کا جمہوریت والا نظام پسند ہے؟ ہم تو ایک ایک چیز میں خدا رسول کے دروازے کو چھوڑتے گئے ایسا ایسا اور کافر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے گئے، تو بتائیں یار تو پھر کب ہمارے لیے اعلان ہوگا، کب ہمارے کان کھلیں گے اور ہم سنیں گے کہ رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے تم میرے حبیب کے نہیں رہے، تم انہی کے ہو گئے جن کے دروازے پکڑے ہو۔ آج بندہ مسلمان ہے لیکن اس کو حبیب کریم علیہ السلام کی سنت اچھی نہیں لگتی، انگریز کی تہذیب پسند ہے اسے، بتائیں کیا حال ہوگا اس کا؟ پھر یہ والا دروازہ چھوڑ کے اس دروازے پہ چلا گیا ہے، اس دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا بھی نہیں، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ تو ایسی شکل و صورت بنا لے، لیکن پھر بھی ان جیسی شکل و صورت بنا رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اسے، اور میرے حبیب جیسی شکل و صورت بنا لے، میرے حبیب کی سنت اپنا لے، میرے حبیب کی سنت اپنائے گا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے حبیب جیسی شکل و صورت تو بنا لے اور تجھے اپنا محبوب میں بنا لوں گا۔ بتائیں اتنا بڑا اعلان ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ایک لمحہ بھر کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ پیارے اور محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اب دیکھیں جس طرح رب کی بارگاہ کا ادب جو ہے، حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، آقا علیہ السلام کے صحابہ کا ادب، اہل اللہ کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، یہ ادب جو ہے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے نا، اسی طرح کر کے کسی بے دین بندے کا ادب کرنا حقیقت میں یہ بھی دینداروں کی بے ادبی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی بندہ کسی کا ابا نہ ہو، تو بندہ کسی کو کہہ کے یہ میرا ابا ہے جی، تو بتائیں ابے کی نافرمانی ہے یا نہیں؟ ابے کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ ابے کی گستاخی ہے یا نہیں؟ یعنی اپنے ابے کے آداب یاد نہ آئیں، جو ابا نہیں ہے اس کے آداب پیش لا رہا ہے، اس کے سامنے ادب سے پیش آ رہا ہے، تو جو باتیں اس کو ابا کے لیے کرنی چاہیے تھیں وہی باتیں کسی اور کے لیے کر رہا ہے، تو بتائیں یہ ابا کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں؟ اسی طرح کر کے کسی ایسے بندے کا ادب کرنا جو دین کا دشمن ہو، دین کا مخالف ہو، دین کو نقصان پہنچا رہا ہو، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جن کا ادب کرنا لازمی ہے۔ یعنی کہ غلط بندے کا ادب کرنا، یہ بھی جن کا ادب کرنا لازم ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی، اہل حق کے ساتھ معاملہ رکھنے کی، اہل حق کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی بیان ہوا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔